اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ارطغرل غازی کون تھا۔ اسلامک ہسٹری میں ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1151 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1281 بتائی جاتی ہے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1251 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1251 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکیوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرم کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں کی مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جدہ امجد آغوز خان کے 12 بیٹے تھے جن سے یہ 12 قبلے بنے۔ انہی میں سے یہ ایک قبلہ کائی تھا جس سے ارطغرل غازی کا تعلق تھا۔ آپ کے والد کا نام سلمان اور آپ کے 3 اور بھائی تھے اور آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کا قبلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے منگولیوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاؤ الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان علی پرسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بزنطین کو بیٹل آف منزکٹ میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان علی پرسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کے آگے جا کے سلطان علاؤ الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاؤ الدین کے سائے تلے یہ 12 قبلے آغوز خان رہتے تھے اور اس کائی قبلے کے چیف ارطغرل غازی اپنے والد سلمان کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے اور پھر اہلت سے الیپو گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سے شادی کی جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ ایوبیوں اور سلجوقوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلیبوں کے قریب تھا۔ آپ کے بعد ارطغرل غازی سلطان علاؤ الدین کے بہت قریب ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کی ایک عظیم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ، اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا اور اکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اس نویان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبلے کو لے کر سوغات آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بزنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہی تمام ترک قبلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاؤ الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے۔ ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فتح تھے جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی تھی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ۔ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا ہے، اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے اور ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔
اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی تھے۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کا مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کا بادشاہ جانے جاتے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کے لیے پہنچتے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کے لیے کرتے رہتے تھے۔ اس جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث میں بیان کرتی چلوں، التقوی فراست المومن فإنہ ینصر بالنور اللہ۔ ترجمہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبلغ نہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو، اور جس کو یہ نور حاصل نہیں وہ اندھا ہے، اور جس کو یہ نور حاصل ہو گیا اس کے دونوں جہان سنور گئے۔ ابن العربی صوفی ازم کا سب سے بڑا استاد، اسپین کے شہر اندلس کے علاقے مرسیہ میں 27 رمضان کو 1165 کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے۔ یہ خاندان مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ ابن العربی کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ محی الدین ابن عربی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم شاگردوں میں سے بھی تھے۔ ان کی تصنیف کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ ابن العربی صوفی ازم کے سب سے بڑے استاد کہلاتے ہیں۔ بچپن سے ہی نیکی، عبادات، دانائی اور سچے خوابوں کی بنا پر مشہور ہو گئے۔ ابن عربی خلافت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو اندلس سے پہنچتے تھے۔ شیخ محی الدین ابن العربی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد میں اہم کردار ادا